صدر ٹرمپ کا روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر پابندیاں لگانے کا اعلان۔ ان ممالک کے ٹیرف میں بھی اضافہ ہوگا۔ پاک بھارت جنگ سمیت دنیا میں 5 جنگیں رکوائیں۔ یوکرین جنگ سابق صدر بائیڈن کی پیدا کردہ جنگ ہے۔ لاس اینجلس میں اولمپکس کے حوالے سے تقریب سے خطاب میں کہا کہ اسٹیو وٹکوف کی آج ماسکو میں ہم ملاقاتیں ہوں گی۔ غزہ میں لوگوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل غزہ میں خوراک کی تقسیم میں مدد کرے گا۔ عرب ممالک غزہ والوں کے لیے مالی امداد فراہم کریں گے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کی دھمکی۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کا اعلان کہا۔ بھارت کے موجودہ 25% ٹیرف میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ میں 2028 اولمپکس کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی۔ فورس کے قیام کے لیے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ غزہ میں امداد کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ دنیا میں خوشحالی اور امن امریکی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ غزہ میں امداد کا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے غزہ پر قبضے کی خبروں میں صداقت نہیں۔ غزہ میں حماس کی حکمرانی کسی صورت قبول نہیں۔ امریکہ نے غزہ میں بڑے پیمانے پر خوراک پہنچائی۔ ہم امریکی عہدیدار جلد روس کا دورہ کریں گے۔ پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ مکمل تباہ ہو چکا۔ غزہ سے اسرائیلی فوجیوں کا انخلاء اور امداد کی بحالی ضروری ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کہا۔ اسرائیل غزہ میں بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ بھوک کے باعث بچوں کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پشاور کے نواحی علاقے درمنگی میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی گاڑی پر فائرنگ۔ پولیس آفیسر سمیت 3 افراد جام بحق۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے محرکات تاحال سامنے نہ آ سکے۔ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ زیر داخلہ محسن نقوی کی فائرنگ واقعے کی شدید مذمت۔ لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کی۔ کہا کہ شہداء کے خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ تحریک انصاف کو بڑا دھچکا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 9 ارکان پارلیمنٹ کو نااہل قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا، رائے حیدر علی بھی نااہل ہو گئے۔ رائے حسن نواز، انصر اقبال، جنید افضل صاحب، مرتضی اقبال بھی نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے 9 نشستوں کو خالی قرار دے دیا۔ ارکان کو آئین کے آرٹیکل 63(1)(h) کے تحت نااہل قرار دیا گیا۔ ارکان انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد سے 9 مئی کے مقدمات میں سزا پا چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 5 ارکان قومی اسمبلی، 3 ارکان پنجاب اسمبلی اور 1 سینیٹر کو نااہل قرار دے دیا۔ جمشید دستی کی نااہلی۔ N 175 مظفر گڑھ کی نشست پر ضمنی الیکشن روک دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ضمنی الیکشن روکا گیا۔ کراچی سے خیبر، گلگت سے گوادر، ایک ہی نعرہ کشمیر ہمارا۔ شہر شہریلیاں پاکستانی عوام کا کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ 5 اگست 2019 کے بھارتی غصبانہ اقدام کی شدید مذمت۔ ڈیرہ بگٹی اور سوئی میں یوم استحصال کشمیر پر ریلیاں، قبائلی اور سیاسی مائدین سمیت لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں کی گونج۔ پشاور میں گورنر ہاؤس ریلی کا انعقاد، فیصل کریم کنڈی اور بیرسٹر سیف نے قیادت کی۔ نوٹیرو میں بھی یوم استحصال کشمیر ریلی، کشمیری عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ ننکانہ صاحب میں بھی یوم استحصال کشمیر پر تقاریب۔ راولہ کوٹ میں یوم استحصال کشمیر پر کمشنر آفس سے ریلی۔ خواتین و بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بھارت کے خلاف اور کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے بازی۔ دنیا بھر میں کشمیریوں اور پاکستانیوں نے یوم استحصال کشمیر بھرپور طریقے سے منایا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ آبادی میں یوم سیاح۔ مظفر آباد، میرپور، نکیالہ، کوٹلی، وادی نیلم، بمبر سمیت متعدد شہروں میں احتجاجی مظاہرے، ہزاروں کی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ بھارت اور نریندر مودی کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ملک بھر میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک یوم استحصال کشمیر ریلی۔ بھارتی غصبانہ اقدامات کے خلاف نعرے۔
بھارت کے خلاف لندن میں کشمیریوں اور پاکستانیوں کا احتجاج، مظاہرین کا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے بھارتی ہائی کمیشن تک مارچ، فضا بھارت مخالف نعروں سے گونج اٹھی۔ مودی حکومت کی کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر شدید مذمت، اقوام متحدہ سے مقبوضہ کشمیر میں امن فوج بھیجنے کا مطالبہ۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں یوم استحصال کشمیر پر تصویری نمائش کا انعقاد، بھارتی مظالم تصویری شواہد کے ساتھ پیش۔ تقریب میں معرکہ حق میں افواج پاکستان کے کردار کی تعریف۔ قومی اسمبلی میں 5 اگست 2019 کے یک طرفہ بھارتی اقدام کے خلاف قرارداد منظور۔ بھارت اپنے 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات واپس لے، بھارت مقبوضہ کشمیر کی مسلمہ متنازع حیثیت بحال کرے۔ قرارداد میں مطالبہ، کشمیریوں کے جائز اور اصولی حق کی حمایت کا اعادہ۔ بھارت کے جارحانہ رویے پر گہری تشویش کا اظہار، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم و انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بھی مذمت۔ بھارتی تسلط کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں بھی متفقہ قرارداد منظور۔ بھارت کے جبری اقدامات کی شدید مذمت، قرارداد میں کشمیریوں کی منزل پاکستان قرار۔ پنجاب اور سندھ اسمبلی میں بھی یوم استحصال کشمیر کے متعلق قراردادیں متفقہ منظور۔ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر پر اپنے قبضے کو مزید مضبوط کر رہی ہے۔ مودی سرکار کسی بھی وقت کشمیر کو یونین ٹیریٹری قرار دے سکتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو دیگر بھارتی ریاستوں کی طرح بنانے کی کوشش قبول نہیں کریں گے۔ بھارت نے پلوامہ ڈرامے کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یوم استحصال کشمیر ریلی سے خطاب، کہا کہ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کی اخلاقی، ثقافتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ کسی سے جنگ نہیں چاہتے، امن کے خواہاں ہیں۔ پاکستان ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ بھارت کو کشمیریوں کو اپنے لیے فیصلہ کرنے کا حق دینا ہوگا۔ معرکہ حق میں فتح سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ کشمیریوں کو پیغام ہے، آپ اکیلے نہیں، پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ لڑتا رہے گا۔ بھارت جنگ، سفارتی اور ڈپلومیٹک میدان میں بھی ہارا۔ فیلڈ مارشل کی جنگی حکمت عملی دنیا میں پڑھائی جائے گی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ بھارت کے کشمیریوں پر مظالم دنیا کے سامنے ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، اس پر سمجھوتا ممکن نہیں۔ پاکستانی کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان نے چند گھنٹوں میں بھارت کو سیز فائر پر مجبور کر دیا۔ امید ہے بھارت پاکستان سے شکست پر سبق حاصل کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں خطاب۔ شرجیل میمن نے کہا کہ کشمیریوں کو ان کی مرضی کے مطابق جینے کا حق دینا جائے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ وزیراعظم نے ٹیکس کلیکشن میں اضافے کے رجحان کو قابل اطمینان قرار دے دیا۔ ٹیکسز کا مؤثر نفاذ ٹیکس کلیکشن بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اصلاحات کی راہ میں رکاوٹیں ختم کر کے مستقل نفاذ یقینی بنایا جائے۔ کسٹم کلیئرنس میں اصلاحات ملک بھر میں یکساں اور مؤثر طور پر نافذ کی جائیں۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے شفافیت کو فروغ ملے گا۔ وفاقی حکومت اصلاحاتی اقدامات کی مکمل حمایت اور تحفظ کرے گی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت FBR میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ آئندہ مالی سال کے اہداف میں تبدیلی نہ کرنے کی ہدایت۔ FBR نے نئے مالی سال کے پہلے ماہ میں ٹیکس وصولی کا ہدف پورا کر لیا۔ آئندہ مہینوں میں بھی اہداف کے حصول کی توقع ہے۔ اجلاس میں بریفنگ۔ پنجاب کابینہ نے ہنرمند، نیم ہنرمند اور دیگر 102 کیٹیگری میں ورکرز کی تنخواہ یکساں طور پر 40,000 کرنے کی منظوری دے دی۔ ملازمین کی بیوہ کو تاحیات پینشن ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ صوبائی کابینہ کی پنجاب میں 5ویں اور 8ویں کے امتحانات سرکاری طور پر لینے کی منظوری۔ یونیورسٹیوں میں خزانچی، رجسٹرار اور کنٹرولر امتحانات کی تعیناتی کا ایک ساتھ طریقہ کار نافذ کرنے کی بھی منظوری۔
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास ECC ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इम्तहानात में टॉप पोजीशन होल्डर्स को मुफ्त ई बाइक्स फराहम की जाएंगी। ई बाइक्स और रिक्शों पर सब्सिडी के लिए 9 अरब रुपए की फंड्स की मंजूरी। तरसीलात ज़र स्कीम के वाजबात की अदायगी के लिए 30 अरब की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। खून सफेद हो गया। कराची जमशेद क्वार्टर में बेटे ने फायरिंग करके बाप और भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम की फायरिंग से भाभी शदीद जख्मी। पुलिस के पहुंचने पर मुलजिम ने अहलकारों पर भी गोलियां चला दी। पुलिस ने मुलजिम को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से 2 अफराद की हलाकत। फायरिंग के बाद फरार होते मुलजमान की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। CCTV की मदद से मुलजमान की शनाख्त की कोशिश। मॉनसून के छठे स्पेल की एंट्री 7 अगस्त तक लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची में आज भी मौसम अबरआलूद, बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कसूर में कई मकामात पर पानी खेतों में दाखिल। दरिया ने मुल्क का देहात की तरफ कटाव भी शुरू कर दिया। शदीद बारिशों के बाद दरियाए चनाब और जहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। आज से 8 अगस्त तक शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर बहाव तेज होने का इम्कान। सबात और पंजगोड़ा के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोनसा और गुड्डू बिराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। हुंजा, शिगर, कांचे में अचानक सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। NDMA की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। स्कर्दू में सियाती मुकाम सोक नाला में राफ्टिंग के दौरान सयाहों की कश्ती उलट गई। खातून डूब कर जाम बहा। एक सयाह लापता, तीसरे को रेस्क्यू कर लिया गया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्किया में आला अस्करी एजाज लीजन ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म्ड फोर्सेस से नवाजा गया। तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तुर्क नेवल फोर्सेस के कमांडर से अहम मुलाकात की। 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ के तुर्क वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर तुर्किश नेवल फ्लीट से भी मुलाकातें। नेवल चीफ की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाहकुन सैलाब, मिट्टी और पानी की रेले सब कुछ बहा कर ले गए। 4 अफराद हलाक, 50 से जायद लापता हो गए। भारतीय फजाइया का हेलीपैड भी बह गया। 4 फौजी लापता। खतरनाक मिट्टी का रेला बुलंद इमारतों को भी बहा ले गया। पूरा गांव दब गया।